یہ مدر ٹنکچر کیا بلا ہوتی ہے سر؟ یہ مدر کیوں بولتے ہیں؟ ہاں جی، مدر ٹنکچر یہ ہماری جو نباتاتی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو پودوں سے سر پودوں سے جو اخذ کیے جاتے، پودوں سے یا جڑ سے یا اس کے فلاور سے، جس سے بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، اس کو ہم ایک خاص فارمیسی میں لا کے اسے جناب کروڈ فارم میں یہ پہلے ہوتی ہے، پھر اسے ہمیں ڈائلوٹ کرتے ہیں، اس میں 1/9 کا یہ فارمولیشن ہے، ایسے نہیں یہ بن جاتی کہ پودے کو پکڑا اور اس میں جناب الکوہل میں ڈال دیا اور یا پانی میں ڈال دیا یہ تیار، ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا سائنسی طریقہ سر یہ ایک سائنسی، ایک ماڈرن سائنس ہے، یہ ایسے نہیں ہے. ڈاکٹر ہینمن نے ایسے نہیں یہ بنا دیا سارا سسٹم. ڈاکٹر کینٹ ہے، ہینری جولین ہے، یہ جتنے بھی ڈاکٹر گزرے ہیں، ایک ریسرچ ہے سر. یہ اس کو 3 صدیاں گزر رہی ہیں، ایسے نہیں ہے. ہماری پیتھی کو ہمارا کسی سے کوئی تضاد نہیں ہے، مگر میں یہ چیلنج کرتا ہوں ہماری ہومیوپیتھی کو جناب جتنی ہمارے میٹیریا میڈیکا میں میڈیسن موجود ہیں، کسی ایک کو یہ رد کر کے دکھا دیں سائنسی طریقے سے. یا مگر WH میں دیکھیں، ایلوپیتھی اس کے متضاد دیکھیں، ان کی بہت ساری ہزاروں میڈیسن ہیں، تو ان کو ہو جاتی ہیں سر ایکسپائر، وہ کہتے ہیں یہ پوائزن ہے سر، پوائزن ہوتی ہیں بین سر. اس کو باقاعدہ بین کر کے انہیں کینسل کر کے انہیں کہا جاتا ہے یہ نہیں آپ استعمال کر سکتے، انسان کے لیے یہ مضر صحت ہے. مگر ہومیوپیتھی ایک مصدقہ حقیقت ہے، یہ ایک ایسی سائنس ہے کہ جس کو جناب یہ جھٹلا نہیں سکتے. میں دوسری طرف آ جاتا ہوں، پولیو ویکسینیشن کی طرف. یہ کیا ہے یار؟ ہمیں یہ تو بتایا جائے نا پہلے. آپ پولیو ویکسینیشن کرتے ہیں، بچوں کے ایک ڈراپ ڈالتے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہے؟ زبان کے نیچے جناب اس کے نروس سسٹم کے پوری باڈی میں چلتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کو یہ پیرالائٹ پیشنٹ نہیں ہوگا، اس کو پولیو کا مرض نہیں ہوگا، اس کا جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بھائی یہ کون سا ایٹم دے رہے ہیں؟ ہومیوپیتھی 2 قطرے دے دے پوٹینٹ. یہ میتھمیٹک رول ہے جناب، یہ ڈیسیمل سکیل اور سینٹیمل سکیل، یہ میتھ ہے، یہ میتھمیٹکس رول کے تحت ہینڈ میڈ پوٹینٹائزیشن کا عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تو ہمارے بہت سائنس آگے ترقی کر گئی، ہومیوپیتھی ترقی کر گئی ہے. اب تو ہم سیرپ فارم میں بھی آگے ہیں، کمبینیشن میں بھی آگے ہیں. یہ اس کا منہ بولتا یہ بھی ڈاکٹر ہانیمن کا طریقہ ہے. ہاں، ہانیمن کے دور میں جو تھا نا وہ سنگر ریمیڈی پہ تھا. اچھا، کیا ہانیمن نے 2-3 ادویات 4 ادویات ملا کے کبھی نہیں دی مریضوں کو؟ نہیں، وہ ریلیشن شپ ہے، کمپلیمنٹری میڈیسن ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. ایک پیشنٹ کی علامات جناب اس کی ہیں، ہماری مثال دے رہا ہوں، ایکونیپلس ایک میڈیسن ہے، ٹھیک ہے سر، ہم اسے دے رہے ہیں مریض کی علامات کے تحت. اب ہم اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اسے مزید جو اس کے بعد سیکنڈلی جو میڈیسن برائیونیا کام کرے گی، تو وہ ہم اسے کمپلیمنٹری کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاون دعا ہم وہ دے سکتے ہیں. اس دور میں بھی یہ چلی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں چلی. مگر یہ دیکھیں ہمارا چوہوں بلوں پہ علاج نہیں ہے، تندرست انسانوں پہ علاج ہے. ایکسپیریمنٹ ہے ڈاکٹر ہانیمن صاحب کے بڑے بڑے دوستوں نے قربانی دی ہے. یہ علاج ایسے نہیں آیا ڈاکٹر صاحب. میڈیسن کی پروونگ جو کی گئی ہے وہ انسان اور تندرست لوگوں پہ پروونگ ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آئی ہے جناب، یہ آپ نے 6 پوٹینسی سے شروع کر دیا، 30 200 1000 ایم 50 ایم سی ایم، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور انسان کے یہ مرض کی علامات کے تحت اس کی جو ڈاکٹر نے ابھی فرمایا تھا کہ انسان کی جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، وائٹل فورس ہے سر، اس کو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جیسے میں نے پہلے ایک بات عرض کی ہے کہ جیسے پولیو ویکسینیشن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم لگاتے ہیں. میں تو اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ آج کل نوزائیدہ بچوں کو پہلے حفاظتی ٹیکہ لگتا ہے، ہیپاٹائٹس کا لگتا ہے، کالی کھانسی کا لگتا ہے، تشنج کا لگتا ہے، لیکن یہ ساری بیماریاں بچوں کو پھر بھی ہوتی ہیں. سر وہ دیکھیں نا، اس کی پروونگ نہیں ہے سر، اس کی پروونگ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. پولیو کے قطرے ہیں، پولیو پھر بھی ہے سر. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کئی بار پولیو کا اعلان ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ جناب اویلا ہوا ہے کہ یہ ختم ہو گیا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ہمارے دیہاتی پہاڑی علاقوں میں جناب وہاں پہ آ گیا. میں ایک مثال اور دیتا ہوں، اس کے ساتھ یہ دیکھیں تھائرائیڈ نمی ہے، ہاں جی، ہائپو تھائرائیڈ، ہائپر تھائرائیڈ جناب ان علاقوں میں زیادہ نکل آیا آیوڈین کی نمک کی کمی کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ کسی پہ کنٹرول نہیں ہے، خوناک بچوں کو ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرے، ہاں جی.
بچوں کو پولیو ہو جاتا ہے، ایک ٹانگ سے بچہ معذور ہے. اس سے پہلے کیا ہے، آج کل بھی ٹی وی میں یہ چل رہا ہے کہ بچوں، ہم نہیں کہتے کہ نہ پلائیں بھی ضروری ہے، ویکسینیشن ضروری ہے. ہیپاٹائٹس بی سی کی ویکسینیشن ہو رہی ہے. تو بھائی آپ کیا کریں، پچھلے دنوں کورونا آیا، ہاں جی، یہ 2-3 سال پہلے جو کورونا چلا ہے اس میں ویکسینیشن نہیں ہوئی. اس کو ہم مان رہے ہیں سر، اس کو ہم مان رہے ہیں، مگر کورونا ویکسینیشن کے باوجود لوگ انلیس ہوئے، لوگ بیمار ہوئے، لوگوں کو چیسٹ انفیکشن ہوا، فلو ہوا، ہیں جی جناب، وہ بیچارے ہاسپٹل. اور سر میں عرض کر رہا ہوں اس کا دوبارہ جھٹکا بھی لگا، اس پہ تو کوئی وویلا نہیں ہے. ہومیوپیتھی کیونکہ ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ وویلا اس لیے کہ یہ دن با دن ترویج کرتی جا رہی ہے، ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. ہومیوپیتھی میں عام لفظوں میں جناب لوگ آتے ہیں زیادہ، جناب گردے میں پتھری ہے. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ انصاف کیا ہے اپنے سوال کے ساتھ. آپ یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہومیوپیتھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں، اس کے پاس مریض آتا ہے، وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، اس کی کیس ٹیکنگ، اس کی ہسٹری، وہ اس کی دوائی کیسے سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کو کون سی دوائی دینی ہے، کیا سمٹامیٹیکلی علاج ہے یا بیماری کا علاج ہے. وہ آگے کہتے ہیں جی مجھے نزلہ زکام ہے تو آپ علامتیں پوچھتے ہیں، یا کیا کیسے یہ اثر کیسے کرتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہی خاص آپ نے سوال، بڑا ہی لمبا ہے، آپ پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا. یہ بہت لمبا ہے، اس کا میں شاید حق تو ادا نہیں کر سکتا اس سوال، دونوں سے پوچھوں گا. یہ دیکھیں، جس وقت ایک ہمارے جو کروڈ فارم کا جو دوسرے پریکٹس کی جائے، مطلب آپ ایلوپیتھی لے لیں یا حکمت لے لیں، اس میں کروڈ فارم میں پھکی بنا کے دے دی جاتی ہے، مجون بنا کے دے دی جاتی ہے، یا اس میں ٹیبلٹس یا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے انجیکشنز کے. اب وہ کروڈ فارم میں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اب ایک سر درد کا پیشنٹ ہے، اب سر درد کے پیشنٹ کو اگر اس طریقہ علاج میں بھیجا جائے تو اس کو جاتے ہی جی سر درد ہے، یہ ٹیبلٹ یہ آپ کھا لیں، اور سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ کام نہیں کرتی، کام بھی کرتی ہے، سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس آ کے جو پیشنٹ بیچارہ پھنس جاتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہیں قبض ٹھیک، کانسٹیپیشن روزانہ سٹول پاس ہوتا ہے؟ نہیں جی مشکل سے ہوتا ہے جی. اچھا اس کی آگے فارم پھر پوچھتے ہیں تمہارے سٹول کی فارم کیا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہے، کیا سٹول بعض کا نرم ہونے کے باوجود خارج نہیں ہو رہا، زور لگانا پڑ رہا ہے. اب یہ کیفیت کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. اچھا اگر فرض کریں اس کو گیسٹرک کا مسئلہ ہے، گیس کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے، ہم اس سے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. کسی بندے کو سر درد بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بندے کی آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اب ڈیپتھ میں جانے کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں، یعنی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی آئی سائٹ اس عمر میں دیکھ رہا ہوں فزیکلی فٹ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آئی سائٹ کو کیا مسئلہ ہو گیا. پھر اس کی مزید انویسٹیگیشن پیچھے جا کے جب پیچھے پہنچتے تو پتہ چلتا ہے اس کو جذباتی کوئی نہ کوئی کیفیت کا اثر ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے کوئی صدمہ ہوا تھا. شوگر کے پیشنٹ عام مشہور ہے یہ بات. اب یہ دیکھیں نا ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہے عموماً مشہور ہے کہ جی یہ مجھے جی کاروبار میں لاس ہوا 2015 میں، تو اس کے بعد نا بڑی سٹریس میں رہا ہوں میں، تو اچانک ایک دن طبیعت خراب ہوئی، جا کے چیک کرایا تو مجھے شوگر تھی. اب پیچھے کیا ہے اس کی مینٹل سمٹمز ہیں. ہم اس کی جذباتی کیفیت، اس کی مینٹل سمٹم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی وائٹل فورس کی ریفلیکشنز ہیں کہ گرا کہاں لگی، رستے میں رکاوٹ کہاں آئی، وائٹل فورس نے آرگنز کو ڈس آرڈر کیوں کرنے پہ مجبور کیا. وہ جو نارمل صحت مند آرڈر، مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہاں پر پیس ہے، امن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اچانک ایک خوفناک سی آواز آ جاتی ہے، بٹ آپ کے صرف کانوں کی ایک سینس نے محسوس کیا ہے، ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہوگی، یہ آپ کا آرگن ہے، یہ نارمل ہے، یہ صحت مند ہے. اس نے ڈس آرڈر کیوں کرنا شروع کیا اس وقت؟ تو ہماری جذباتی کیفیت ہماری وائٹل فورس کو بیسیکلی بیمار کرتی ہے. جب وہ رستہ بھولتی ہے، بیمار ہوتی ہے، تو پھر وہ آرگنز کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. تو آرگنز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. اگر روٹ کاز پر نہیں کریں گے تو وہ ٹیبلٹ دیں، سر درد ٹھیک، سر درد سن ہو گیا. مثال کے طور پر ایک بندے کو اگر سر درد ہے آئی سائٹ کی وجہ سے، ایک بچہ ہے وہ کمپلین کر رہا ہے میرا سر میں درد ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں آئی کا مسئلے کی وجہ سے ہی ہوں. اب اس کو مسلسل وہی گولی دے کے اس کے سر درد کو روزانہ خاموش کرا دیا جاتا ہے، تو آئی سائٹ کا مسئلہ بتائے کدھر جائے گا؟ وہ ڈے بائی ڈے ورس ہوتا جا رہا ہے اور بری کنڈیشن میں جا رہا ہے. کانسٹیپیشن والا پیشنٹ وہ آنتوں کے اور سویر مسئلے میں پھنستا جائے گا، پائلز کے شکار ہو جائے گا.
تو اگر اس کو روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا.